بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ ملک ہے، آیت نمبر 6، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے شور کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوں۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا معلوم ہوگا کہ جوش کی وجہ سے ابھی پھٹ پڑے گی۔ کلما القی فیہا فوج، جب اس میں ایک گروہ ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو ان سے دوزخ کے دروغہ پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، کا جانا نذیر، بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا۔ وَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، پر ہم نے اس سے جھٹلایا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، کیا تم خود بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وقالو، اور وہ کہیں گے لو کنا، اگر ہم نسمع، سن لیتے، او نعقل، یا سمجھا ہوتا، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، پھر وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، سو دوزخیوں پر پھٹکار ہے۔ یہ آیات مبارکہ جہنم میں ایک مکالمہ ہے، جہنم کے دروغہ فرشتوں کا اور ان لوگوں کا، اس گروہ کا جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ اس مکالمے کو اور جہنم کے عذاب کی صورت کو بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے ترجمے میں آپ سے یہ بات بیان کی گئی، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اپنے رب کے جو کفر کرنے والے ہیں، اپنے رب کے انکاری ہیں۔ عذاب جہنم، ان لوگوں کے لیے عذاب جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ رب العزت پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ اور ایک بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، اللہ رب العزت پہ ایمان لانے کا مطلب صرف اللہ کی ذات پر ایمان لانا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جو اپنے پیغمبر، اپنے رسول اس دنیا میں مبعوث فرمائے، ان سب پر ایمان لانا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی پہچان کروانے کے لیے انبیاء اور مرسلین کو ہی بھیجا۔ تو یہاں پہ فقط یہ سمجھ لینا کہ اللہ پر ایمان لانا ہی کافی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے علاوہ اللہ کے انبیاء، رسولوں، نازل کردہ کتابوں، اللہ کے فرشتوں، جہنم، جنت، آخر پر ایمان لانا تو یہاں بیان ہوا ہی نہیں۔ تو یہاں پر صرف ایک اختصاری جملہ بیان کر کے اللہ نے سب کچھ اس میں سمیٹ دیا کہ اللہ رب العزت پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے جو بھی اللہ رب العزت نے ایمانیات کے باب میں رکھ دیا ان سب پر ایمان لانا۔ اگر ان میں سے کسی کا بھی انکار کیا تو اس نے کس کا انکار کیا؟ اللہ رب العالمین کا ہی انکار۔ اب جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے عذاب جہنم ہے، وہ اللہ فرما رہے ہیں بئس المصیر، اور وہ بڑا ہی بری جگہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس جہنم کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، اپنے رب کے نافرمان جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس میں شور کی آوازیں سنیں گے۔ شہیقہ، یہ ایسی آواز کو کہتے ہیں جو گدھا ابتدائی طور پر بڑے زور لگا کے نکالتا ہے۔ جہنم کی آواز کی مثال گدھے کی بد آواز کے ساتھ مثال دی جا رہی ہے۔ جو ہی گدھا اپنی آواز نکالتا ہے تو ہمیں کتنی کوفت ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت جہنم کی آواز کو گدھے کے ساتھ مشابہت قرار دے گئے، بتا رہے کہ کتنی ہی اس کی بری آواز ہوگی، اور واہیہ تفور، اور وہ جوش مارتی ہوگی۔ اس کو سمجھ لیں آپ اس طرح سے، جب ہنڈیا چولہے پہ رکھی ہو اور وہ جب بالکل وہ جوش مار رہی ہو تو اسے گڑ 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 کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہ شور کی آواز ہوگی
لیکن ہڈیاں کی آواز تو بالکل معمولی سی ہوتی ہے، لیکن جہنم کے جوش کی آواز گدھے کی بدترین آواز کی طرح ہوگی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں تکادو تمیز من الغیظ، ایسا معلوم ہوگا کہ وہ جوش کی وجہ سے ابھی پھٹ پڑے۔ اتنی بلند آواز، اتنا جوش اس آگ میں، اور جہنم کی آگ کی مثال بتائی گئی کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں کس طرح کی گرمی، کس طرح کی تپش، کس طرح کا وہ عذاب، کس طرح کی وہ شہیق آواز، اور کس طرح کا اس کا جوش، اور وہ جوش بھی جب مارے گی لگے گا بھی پھٹ پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو پہلے بیان کیا کہ جہنم کی کیفیت کیا ہے، اب جب جہنمیوں کو اس میں پھینکا جائے گا، کلما القی فیہا فوج، اور جب کبھی بھی اس میں ایک گروہ کو ڈالا جائے گا، کافروں کا ایک گروہ جہنم میں پھینکا گیا، سألہم خزنتہا، ان سے سوال کریں گے دروغائے جہنم، جو جہنم میں جو ہے دروگے ہیں، وہاں پہ پہرے دار ہیں، وہاں کا انتظام کرنے والے جو اللہ کے فرشتے ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ نذیر سے مراد ایسا ڈرانے والا جو کسی کو خطرے سے آگاہ کر کے شفیقانہ طریقے سے، محبت کے انداز سے ڈرائے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت نذیر بھی ہے، ایسا ڈرانا جس میں آپ ڈرانے والے کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، بلکہ ہمدردی کر رہے ہیں اس پر کسی طرح کا خوف اور ڈر طاری نہیں کر رہے، جس کو ہم پجامے کا ہم اس ڈرانے میں اس کا ترا نکالنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس ڈرانے میں گرمی لگ جائے گی، تپش ہے، بڑی یہ ہے، اس کا ڈرانا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ وہ گرمی کی تپش سے بچ جائے۔ اس ڈرانے کے اندر شفقت ہے، محبت ہے، وہ تعلق ہے۔ تو انبیاء کرام بھی ایسے ڈرانے والے کہ ان کے ڈرانے میں انسانوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ ہمدردی کا پہلو غالب ہوتا ہے، ان کے اندر ڈر اور خوف پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ قالو، وہ جواب میں کہیں گے بلا قد جاءنا النذیر، کیوں نہیں، ہمارے پاس تو آیا تھا ڈرانے والا، یعنی وہاں پر اس گواہی کا انکار کر سکتے آیا تھا۔ پھر فکذبنا، پس ہم نے ان کو جھٹلایا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، جیسے ہم کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب مکہ مکرمہ میں بھیجی گئی، جب آپ قرآن کی آیات پڑھ کر ان کو سناتے تھے، اللہ کی وحی ان کو سناتے تھے، ان کو اللہ کا پیغام اور اللہ کی طرف بلاتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ یہ آپ نے خود سے گڑھ کے لے آئے ہیں، نعوذ باللہ، یہ آپ پر کوئی وحی نہیں آتی، یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو یہاں پر وہ اپنا اس غلطی کا اعتراف کریں گے۔ پہلے انہوں نے کہا ہاں آیا ڈرانے والا، ہم نے اس کو جھٹلایا، ہم نے اس کی بات نہیں مانی، حتیٰ کہ ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، ہم اللہ تعالیٰ نے آپ پر کچھ بھی نہیں اتارا، لہٰذا ہم آپ کو مانتے ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر مان رہے ہیں کہ ہم نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں کیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم خود بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، یعنی کہ انہوں نے الٹا ان کو ہی، بلکہ یہاں پہ مطلب کیا ہے کہ وہ فرشتے ہی ان سے کہیں گے تم نے ان کو نہ مان کر اپنے آپ کو گمراہی میں ہی رکھا۔ آگے وقالو، وہ خود ہی اعتراف کریں گے، لو کنا نسمع، اگر ہم نے سنا ہوتا، و ناقلو، اور سمجھا ہوتا، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ سننے سے کون سا سننا مراد ہے؟ جو نفع پہنچائے۔ سنتے تو تھے مگر ان کے کانوں میں مور لگی ہوتی، سمجھتے تو تھے مگر اس کو حق بات کو سمجھنے کے قائل نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا، اسے حکم دیا قریب آ جا، وہ قریب آ گئی، اسے کہا دور ہو جا، وہ دور ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے عقل سے ارشاد فرمایا اگر تو اسی طرح اطاعت کرتی رہی اور اسی طرح بچتی رہی تو تو بچی رہے گی۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھے، عقل اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے،
یہ اس وقت اس عقل میں خیر ہے جب آپ اس عقل کو اللہ کی شریعت کے تابع رہ کر استعمال کریں گے. جب آپ اس شریعت کو اللہ کی اتباع سے نکل کے استعمال کریں گے تو پھر عقل آپ کو گمراہ کرے گی. پھر اللہ کی یہ دی ہوئی نعمت آپ کو ورغلا دے گی، آپ کو راہ ہدایت اور راہ حق سے ہٹا دے گی اور دور کر دے گی. ہم نے اس عقل کو اللہ کی شریعت کے مطابق جب بھی استعمال کریں گے ہمیں یہ فائدہ ہی پہنچائے گی. جیسے یہاں پر کفار کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت کے منکر کہہ رہے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اور وہ کہیں گے اگر ہم نے سنا ہوتا جو ہمیں فائدہ پہنچاتا، او نَعْقِلُ، یا ہم نے سمجھا ہوتا، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو ہم دوزخیوں میں سے آج ہم یہاں پہ گل سڑ نہ رہے ہوتے، آج ہم اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، پھر وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، ہم سے غلطی ہوئی. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، سو دوزخیوں پر پھٹکار ہے. اب ان کو اس طرح کا اعتراف جرم کوئی فائدہ، مصیبت ہی مصیبت ہے، لعنت ہی لعنت ہے، پھٹکار ہی پھٹکار ہے. تو یہاں تک اللہ رب العزت نے اہل جہنم کے حالات کو بیان کیا اور جہنم کے حالات کو بیان کیا کہ جہنم کیا چیز ہے. آگے اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. پیچھے کون تھے؟ جو اپنے رب کے منکر ہیں. انشاءاللہ ڈرنے والوں کا تذکرہ آئندہ آنے والے درس میں کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں جہنم کے معمولی سے معمولی عذاب سے بھی محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.